سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک محلے سے میسج آیا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے. میسج کرنے والے نے اس طرح کچھ میسج کیا ہے کہ ان کے گھر سے جو گندگی ہے پرنا ان کے گھر کے اندر سے اوپر سے ٹپکتی رہتی ہے، اور ہمیں نماز کے لیے جانے آنے میں بھی بڑی مشکل رہتی ہے، اور بعض اوقات پوری گلی گٹر کے پانی سے بھر جاتی ہے. تو کوئی بھی ان کے گھر کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو امید ہے کہ وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے. اچھا وہ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، ویسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. تو بہت بڑی مطلب ہے کہ مصیبت ہے یار. یہ اصل قانونی جرم تو ہے ہی ہے، سمجھے، قانونی جرم ہے، لیکن قانون پر عمل جہاں ہوتا ہوگا نا وہاں یہ نہیں ہو سکتا. باہر ملکوں میں جہاں ہم نے دیکھا ہے نا، سوال ہی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہے. اے سی کا پانی باہر نہیں گرنے دیتے. آپ تو دنیا گھومے ہوئے یار، اے سی کا پانی بھی باہر الگ پاک ہے، لیکن وہ جب گرے گا کسی پر تو پریشانی تو ہوگی نا، اس کو کوفت ہوگی. ایسا بلڈنگوں میں بھی ہوتا ہے کہ اے سی کا پانی گرتا ہے تو جن کے کپڑے سوکھ رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے سوکھتے سوکھتے پھر گیلے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی اپنے اے سی میں بھی پائپ لگانا چاہیے، کوئی بالٹی رکھ دینی چاہیے کہ ہمارے اے سی کے پانی سے کسی کے کپڑے یا کسی کی چیزیں خراب نہ ہو. اچھا گلی میں بھی گرتا ہے نا حضور، تو زیادہ گرنے سے وہ بھی تھوڑی سی کیچڑ جیسا بن جاتا ہے، تو احتیاط. رسی پہ کپڑے ٹانگنے کا بھی ہمارے یہاں رواج ہے. جی، جو لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکونی کے باہر ہی لگی ہوتے ہیں کپڑے. اب وہ ٹپک کریں، اب کوئی گرے اس پہ گریں گے کہ جو بھی گزرے گا اس کو پریشانی تو ہوگی، وسوسے آئیں گے تو کہ پتہ نہیں کیسا ہے پانی کیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. وہ احیاء العلوم یا منہاج العابدین میں مطلب یہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ نے خط لکھا، خط لکھ کر اپنا مطلب ہے کہ دیوار کی مٹی، پہلے یہ ہوتا ہوگا نا طریقہ لکھنے کا، تو دیوار کی کچی دیوار کی پڑوسی کی مٹی سے وہ ہاتھ بڑھا کے لے لیا اور خط میں ڈال دیا کہ بھئی تھوڑی سی مٹی سے کیا ہوتا ہے. پھر رات سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی اور کہا گیا کہ یہ تو تم کو پتا چلے گا کہ اس تھوڑی مٹی سے کیا ہوتا ہے. تو معمولی سی بھی حق العبد کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں. اور گلی میں جو یہ اس طرح کیچڑ، ہم تو یار گلی میں کہتے ہیں درس بھی مت دو اس طرح کے راستہ بند ہو، نعت خوانیاں مت کرو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور تم گٹروں کے پانی بہاتے رہو گے اپنا سیوریج کا، یا پائپ بہتا رہے گا. تو یہ کتنا بڑا حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. آخرت میں حساب کیسے دو گے، اور کس طرح اپنی نیکیاں دے کر ان اللہ کے بندوں کو خوش کر سکو گے جن کی حق تلفیاں کی. یہ بتا رہے ہیں اولڈ سٹی ایریا کے اندر بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بلڈنگ سے کچرے پھینکنے کی ابھی بھی پوزیشن ہے. آم کھایا اس کے چھلکے پھینک دیے، کھانا کھایا دسترخوان جھاڑ دیا. لو کوالٹی کے لوگ جہاں بھی رہتے ہوتے ہیں نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں گھٹیا قسم کا مطلب یہ کہ یہ لوگ ہوتے ہیں. شرفا جو ہوتے ہیں، دیندار شرفا اور مہذب لوگ، وہ ایسی حرکت کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. موٹر سائیکل پہ جانے والا کتنا تکلیف میں آ جاتا ہوگا. اچھا وہ پہچان بھی نہیں سکتا کس منزل سے کس نے پھینکا ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا، اور وہ چھپ جاتے ہیں کر کے. پہچان ہو جائے گی تو پھر وہ لڑائی کرے گا، یہ بھی مزید مسائل کھڑے ہوں گے، یا گالیاں نکالے گا. یہ بھی کوئی شریف تھوڑی ہوتے ہیں سب اسکوٹر والے. لیکن دل آزاری نہیں کرنی دل آزاریاں نقصان. اللہ تعالیٰ بس گناہوں کو معاف فرمائے. اگر جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن پھنس جائے گا. اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنا گٹر یہ وہ فوری طور پر پائپ بہ رہا ہے، خرچہ کریں اور اس کو مہربانی کر کے بند کریں. نہ کچرے اس طرح گلیوں میں پھینکیں، کیلے کے چھلکے یوں پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہوگا، کسی کا پیر ٹوٹتا ہوگا، آپ کو کیا پتا کہ کیا کیا واردات ہو جاتی ہوگی. میرے بڑے بھائی کا جو حادثہ ہوا، میرے والد کی جگہ تھے، وہ بھی کیا حیدرآباد اسٹیشن پر، پنجاب سے آ رہے تھے، حیدرآباد اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے اترے، اور جگ وہ کیا ہوتا ہے پانی کا گلاس یا مگا جو ہوتا ہے، یہ شاید وہ ریلوے کی ٹرین کی سیٹی بج گئی تو وہ گر گیا ہوگا رکھنے میں جلدی میں، تو بیچارے پلٹ کر گئے کہ میں واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھوں، تو ٹرین چل پڑی تھی. اب یہ بھاگ کر گئے
اور ٹرین کا ہینڈل پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بتایا سنا یہی ہے کہ وہ وہاں کیلے کا چھلکا تھا فرش پر، جس پر اس کا پاؤں آ گیا بڑے بھائی کا، اور یہ پھسل کر وہ پٹری کے نیچے چلے گئے اور بس یار بری طرح کٹ گئے بیچارے۔ اب یہ بظاہر تو کیلا کھا کر پھینکنا تھا، لیکن کیا یہ کسی کے مطلب اس طرح موت کا سبب نہیں بن گیا یہ بندہ؟ ہاں یہی نا کہ وہ پھینکنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، یہ بھی سنا ہے میں نے ذرا وہاں، میں تو ان کے لیکن ساتھ ایسا ہوتا ہی حضور، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہوگی کیلے کے چھلکے پہ چلتے ہوئے، یعنی پھینکنا بظاہر چھوٹا سا عمل تھا، اس کا نقصان بعض اوقات کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اگر ہماری انتظامیہ سختیاں کرے نا، سختیاں کرے، رشوتیں نہ لے، جی سختیاں کرے، جو قانون ہے اس کے مطابق زیادہ نہ کرے، خالی جو کیلے کا چھلکا پھینکا یا آگ تھو کر کے بلغم ڈالا پان کی پیک رستے میں یا پان کی پچکاری ماری، تو پولیس والا اور کچھ نہ کرے، بہت پیار سے اس کو سلام کرے، اچھا دو دعائیں دے، بولے آپ بس وہ 5 منٹ کے لیے ذرا مرغے بن جاؤ، اور آنے جانے والے کو بتایا کہ دیکھو اس نے یہ پان کی تھوک ماری تھی پچکاری، یہ 5 منٹ، پیار اگر یہ کیلے کا چھلکے والا ہے اس کو میں نے 12 منٹ کے لیے مرغا بنایا ہے۔ ہمارے پولیس والے سے سدھر رہا ہے نا، ان کا قانون اجازت دیتا ہو تو قانون ان کو وہ نوٹیں لینے کی اجازت تھوڑی دیتا ہے۔ یہ جو حرام لیتے ہیں، جس طرح کتوں کے منہ میں ہڈی ڈالتے ہیں نا، یہ ہڈیاں پکڑتے ہیں کتوں کی طرح، یہ جو اس طرح رشوتوں کی نوٹ پکڑتے ہیں، تو بہرحال علماء کے مشورے سے ایسی ترکیبیں کر لیں کہ ساری ترکیب بن جائے۔ میں نے پہلے اکا دکا میں نے کہا تھا کہ تم لوگ نہیں سنبھال سکتے ٹریفک تو میرے کو سونپ دو، اللہ، میں تمہاری ٹریفک بحال کر دوں گا۔ آپ کو جو چیز آپ شروع کرتے پھر دعوت اسلامی پورا کر دکھاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ رشوت خوروں نے یار بیڑا غرق کر حضور سارے تو رشوت خور نہیں ہوتے نا، پولیس والے بھی اچھے بھی لوگ ہیں، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے وہ اوچھے ہوتے ہیں، اوچھا میمنی بولتے کم کم وہ تو انڈرسٹینڈ میں پولیس والوں کے بھی کچھ میں نے قصے بتائے تھے، جی جی، کہ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے رشوت تو کتنی عام ہے۔ کئی دنیا کے ممالک ہیں جہاں آپ تھوک نہیں سکتے، گاڑی سے کچرا باہر نہیں پھینک سکتے، اور بالکل اتنا زبردست اس پہ فائن لگتا ہے کہ وہ مطلب بندہ خود گر بھی جائے بچے سے تو خود ہی اٹھا رہا ہوتا ہے، ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہوتا ہے، کسی طرح کوئی ایسی چیز گر نہ جائے کہ ہم پھنس جائیں۔ آپ نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کسی نے تھوک ڈالا تھا تو 50 بہت درہم یا کوئی ہاتھ تو پولیس والے نے اس کا چالان بنایا تھا، فوراً چالان، شاید دنیا کے کئی ملکوں میں فوراً چالان ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، قانون بنا دیں تو لوگ واقعی صفائی کریں گے۔ زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر کسی نے روڈ کراس کیا، اس پر بھی ہاتھ تو ہاتھ چالان بنایا تھا، 200 درہم فائن، پولیس والا دیکھ لے، بس جی دیکھ لے بیڑا پار۔ کسی نے وہ ماسک نہیں لگایا، ماسک چلا ہوا ہے، جی، پولیس والے نے دیکھ لیا تو شاید 1000 درہم کا اس کا پرچہ کاٹ، پاکستان کے وہ 42,000۔ اللہ اکبر، اب تو 45-46 ہزار۔ یہ تھوڑے دنوں کی، مہینہ 15 دن کی بات۔ اللہ اکبر، تو یہ تو پھر ساری زندگی ماسک پہنے گا، ماسک کیا اس کی نسلیں بھی پہنیں گی، وہ نیند بھی ختم ہو جائے گی تو بھی پہنیں گے، کہ 1000 درہم لائیں گے کہاں سے، وہ نیند میں بھی ماسک پہنے گا۔ تو خیر وہ ہمارے یہاں بھی اگر قانون جو ہے نا شریعت کے مطابق ہو، علماء سے مشورہ کر کے، علماء دین سے مشورہ کر کے بنائیں اس طرح کے قوانین۔ میں بولتا ہوں ایک دن نہیں، 1 گھنٹے میں ہماری ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے، اگر سارے کے سارے حلف اٹھا لیں گے، ہم رشوت کا پانی بھی نہیں پئیں گے، اور ہم جو قانون ہے وہ نافذ کریں گے۔ مجالے کو یار سگنل توڑ کے تو دکھائے، مائی کا لال یار غلط جگہ پر پارکنگ کر کے تو دکھائے یار، گاڑیاں اٹھا کر، یعنی غلط پارکنگ اگر کر دی نا، گاڑی کھڑی کر کے آپ گئے، پولیس نے آنا ہے، پرچہ کاٹ کے لگا دینا، میں نے دیکھا ہے نا، پرچہ لگا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، السلام علیکم بولتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، السلام علیکم، سلام کریں گے، پرچہ کاٹ کے لگا دیں گے۔ اب بھاگ کے نہیں جا سکتا کبھی بھی، تو وہ جائے گا نا، وہ ٹیکس بھرنے کے لیے، رینیو کرانے کے لیے وطن جانا ہوگا، تو کمپیوٹر کا ایسا سسٹم بنا ہوا، وہ جب تک پیمنٹ نہیں کرے گا نا وہ جا نہیں سکتا۔ گیا مطلب اسپیڈ بڑھائی، کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، موبائل گاڑیاں، وہ بنا لیتے فوٹو ان کا، گاڑی کی اسپیڈ کا، اسپیڈ والی گاڑی کہیں کا نہیں رہا۔ آج انشاءاللہ ایک بڑا ہی پیارا عشق والا منظر، اور تاریخی میں تو کہوں گا میرے لیے